بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم میر تقی میر کی وہ غزل جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، اس غزل میں شامل علم بیان کی اصناف کو سمجھیں گے۔ شعر نمبر 1، فقیرانہ اے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ یہاں لفظ فقیرانہ سے مراد عاجزی لینا استعارہ ہے، اور صدا سے مراد دعا لینا، دعا دینا، یہ کنایا ہے۔ میاں سے مراد اپنے محبوب کو لینا، میاں خوش رہو اے میرے محبوب خوش رہو، تو یہ کنایا ہے۔ دعا کر چلے بھی کنایا ہے، ہم تمہارے لیے دعا کر چلے، یعنی ہم تمہارے لیے نیک خواہشات کا اظہار کر چلے۔ تمہاری بدسلوکی کے باوجود، تمہاری بے رخی کے باوجود ہم تمہارے لیے نیک خواہشات لے کر جا رہے ہیں۔ شعر نمبر 2، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ اس شعر میں لفظ عہد کے اندر سے مراد وعدہ لینا، یہ کنایا ہے، یعنی عہد جو ہے وہ وعدے کی طرف اشارہ کر رہے، اس کو کنایا کہتے ہیں۔ شعر نمبر 3، شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی، کہ مقدور تک تو دوا کر چلے۔ شفا سے مراد عشق میں کامیابی یا محبوب کا مل جانا، یہ استعارہ ہے، اور دوا سے مراد تگ و دو، بھاگ دوڑ کرنا، محبوب کو پانے کے لیے جو شاعر عاشق بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اس کو اس نے یہاں پر دوا کہا ہے، تو یہ بھی ایک استعارہ ہے۔ شعر نمبر 4، وہ کیا چیز ہے جس کے لیے ہر چیز سے دل اٹھا کر چلے۔ چیز سے مراد محبوب کا حسن لینا، یہ استعارہ ہے۔ سے مراد افسوس لینا، سے مراد افسوس لینا کہ افسوس ہے مجھے اس بات کا، یا مجھے خوشی ہے اس بات کی۔ یہ خوشی بھی ہو سکتا ہے، افسوس بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ کیا چیز ہے، میرے محبوب کا حسن کیا ہی انوکھا ہے کہ جسے دیکھ کر ایسا مزہ آیا کہ ہر چیز سے میں دل اٹھا کر چلا۔ تو سے مراد خوشی وغیرہ لینا، یہ کنایا ہے، اور چیز سے مراد محبوب کا حسن لینا استعارہ ہے۔ شعر نمبر 5، دکھائی دیے یوں کہ ہمیں بھی خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ دکھائی دیے کا مطلب یہ کہ میرا محبوب ناز و ادا کے ساتھ جب مجھے نظر آیا، تو یہ کنایا ہے۔ ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے، خود سے جدا، یعنی مجھے ہوش ہی نہ رہا، تو یہ بھی کنایا ہے۔ نمبر 6، جبھی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، جبھی ماتھا بول کر پوری باڈی مراد لی جا رہی ہے، کہ بندہ پورے کا پورا سجدے میں جھک گیا ہے، یعنی جز بول کر کل مراد لی جا رہی ہے، تو یہ مجاز مرسل ہے۔ شعر نمبر 7، نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے۔ غم دوستاں سے مراد ہے دوستوں کے عشق کا غم، سمپل سیدھی سی بات ہے۔ ہمیں داغ اپنا، داغ کے لفظی معنی تو ہے داغ لگنا، کوئی چوٹ وغیرہ کا داغ ہونا، کسی چیز کا داغ ہونا، یہاں پر داغ سے مراد ہے عشق کی تکلیف۔ دکھا کر چلے مجاز مرسل ہے، اور داغ استعارہ ہے۔ داغ سے مراد اپنے عشق کی تکلیف کو بتانا استعارہ ہے۔ دکھا کر چلے یہ مجاز مرسل ہے، یعنی وہ کہہ تو یہ رہا ہے ماضی میں کہ میں اپنا داغ دکھا کر گیا، اور مراد اس کی یہ ہے کہ جب میں دنیا سے جانے لگوں گا، میں اپنے عشق کے دکھوں کو دکھا کر جاؤں گا۔ ماضی بول کر مستقبل مراد لیا، یہ مجاز مرسل ہے۔ کہیں کیا، شعر نمبر 8، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ کہیں کیا مجاز مرسل، یعنی وہ یہ بولتا ہے کہ میں کہوں گا کیا۔ کہیں کیا حال بول کر فیوچر مستقبل مراد لیا، جو پوچھے کوئی، ابھی پوچھے، مراد یہ ہے کہ جب کوئی قبر میں ہم سے پوچھے گا۔ جہاں میں یعنی اس پوری دنیا کو بولا، مراد دنیا کا کچھ حصہ ہے، تو یہ بھی مجاز مرسل ہے۔ کیا کر چلے ماضی بولا، مراد یہ ہے کہ مجھ سے فرشتے جب پوچھیں گے کہ تم کیا کر کے آئے ہو،
فرشتے جب بولیں گے اس وقت مستقبل بھی مراد ہو سکتا ہے اور حال بھی مراد ہو سکتا ہے. جب فرشتے بولیں گے تو حال مراد ہوگا. تو اس کے اندر زمانے کے اعتبار سے جو ہے حال بول کر مستقبل، حال بول کر مستقبل، کل بول کر جز اور ماضی بول کر حال یا مستقبل مراد لیا جا رہا ہے تو یہ مجاز مرسل ہے. یہ تھا اس کا علم بیان. اب آئیے اس غزل کے اندر ہم جو اجزائے غزل ہیں ان کو بھی سمجھ لیتے ہیں. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. یہ شعر اس غزل کا مطلع ہے. مطلع غزل کے اس شعر کو کہتے ہیں جس کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ ہوتے ہیں. دیکھیے، صدا کر چلے، دعا کر چلے، ان کی وجہ سے، ان کا ہم قافیہ الفاظ کی وجہ سے یہ شعر جو ہے وہ ہم قافیہ ہو گیا ہے دونوں مصروں میں. اس لیے، اور یہ غزل کا پہلا شعر ہے اس لیے اس کو مطلع کہتے ہیں. مطلع کی تعریف یہی ہے کہ غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے، پہلا شعر ہے، اس کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ ہوتے ہیں، دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ ہیں. اس کے بعد کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے. یہ شعر اس غزل کا مقطع ہے. مقطع اس شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتا ہے اور وہ غزل کے آخر میں آتا ہے عام طور پر. تو یہ آخر میں بھی ہے اور شاعر کا اس اندر تخلص بھی موجود ہے، اس لیے یہ مقطع ہے. باقی رہ گیا چلے چلے چلے، یہ ردیف ہے. دعا، صدا، وفا، دوا، اٹھا، جدا، ادا، دکھا، کیا، یہ سب کے سب ہم قافیہ الفاظ ہیں. امید ہے کہ آپ کو اجزائے غزل یعنی مطلع، مقطع، ردیف اور قافیہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اس غزل میں شامل